حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالی تو یہ اطلاع ملی کہ لوگ ان کی سختی سے خوفزدہ ہے، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ میری سختی سے خوفزدہ ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور اس وقت بھی سختی کرتا تھا جب ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے خلیفہ تھے۔ اب تو تمام اختیارات عمر کے پاس چلے گئے، اب نہ جانے اس کی سختی کا کیا حال ہوگا۔ تو سن لو، جس نے یہ بات کی اس نے سچ کہا ہے۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحمد اللہ مجھ سے راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس معاملے میں میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو میں ان کا خادم اور مددگار رہا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں بھی اس حال میں اٹھایا کہ بحمد اللہ وہ بھی مجھ سے راضی تھے، اور میں اس معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ اب مجھے تمہارے معاملات سونپے گئے ہیں، یاد رکھو اب سختی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمان پر ظلم و زیادتی روا رکھے، اور وہ لوگ جو دیندار، راسترو اور سلیم الفکر ہے، میں ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہوں۔ ہاں البتہ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین سے ملا کر اس کے دوسرے رخسار پر پاؤں نہ رکھ دوں اور وہ حق کا اعلان نہ کر دے۔ لوگو، تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری اجتماعی آمدنی میں سے ایک درہم بھی نہ چھپاؤں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، اور جب تم مسلمانوں یعنی جہاد کے کام کی وجہ سے گھر سے باہر ہو تو جب تک تم لوٹ نہ آؤ میں تمہارے بچوں کا والی بنا رہوں گا۔ یہ کلمات کہہ کر میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسے حکمران منتخب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔